السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو آیات مقدسہ درس قرآن میں ہم سنیں گے یہ سورہ ہود کی ہیں، پارہ نمبر 12 ہے، اور یہاں سے پارے کا اور سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 3 شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کو ہمیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، یہ آیت مقدسہ نمبر 25 سے لے کر 27 تک انشاءاللہ العزیز بات چیت ہوگی۔ جو گزشتہ درس ہوا تھا اس میں اللہ رب العزت نے 2 جماعتوں کا تعارف کروایا تھا۔ ایک جماعت کو اندھوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دی تھی، اور دوسری جماعت کو دیکھنے والوں اور سننے والوں کے ساتھ تشبیہ ارشاد فرمائی تھی، اور یہ ارشاد فرمایا حل یستویان مثلا، یہ سوالیہ حرف ہے، حل یعنی سوالیہ انداز میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے ہم بھی گفتگو کرتے کرتے ایک سوالیہ انداز میں کہتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہی انداز ہے اللہ رب العزت کا۔ تو وہ جماعت جو آنکھیں رکھتی ہے، دیکھتی ہے، غور و فکر کرتی ہے، وہ مومن جماعت ہے، وہ حزب اللہ ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور مقابلے میں وہ جماعت جس کو اندھا اور بہرا قرار دیا گیا ہے وہ حزب الشیاطین ہے، وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، ہٹ درم اور ضدی لوگ ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے اسی سچی جماعت کے تعارف کے لیے ایک عنوان بنایا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اور یہ جو دونوں رکوع آگے ہیں، یہ والا رکوع اور اگلا رکوع، ان دونوں رکوعات میں حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ واقعات ہیں اور ان کی دعوت ہے۔ اللہ رب العزت نے رہنمائی کے طور پر وہ ہمیں ارشاد فرمائی ہے۔ انشاءاللہ ان کو 2-4 دروس کے اندر ہم مکمل کریں گے۔ آج جو آیت مقدسہ نمبر 25 ہے اور رکوع کی پہلی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو آپ کی جو قوم ہے اس کی طرف مبعوث فرمایا، رسول بنا کے بھیجا۔ انی لکم نذیر مبین، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں آپ کی طرف وہ اللہ کی جو دعوت ہے وہ دینے آیا ہوں، اور وہ باؤنڈریز، وہ قواعد و ضوابط، اصول و ضوابط جس طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں وہ سنانے آیا ہوں اور بتانے آیا ہوں۔ چنانچہ میں تو نذیر ہوں، یعنی وہ باتیں آپ کو بتاؤں گا جس میں نقصان ہے آپ کا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اب اس ساری دعوت کی جو مرکزیت ہے وہ فلسفہ توحید ہے۔ جب تک بنیادی نظریہ کلیئر نہ ہو، بنیادی فلسفی کلیئر نہ ہو،
بنیادی جو انسانی زندگی کی روح ہے وہ نظریہ توحید اور فلسفہ توحید ہے، وہی کلیئر نہ ہو تو اگلی جتنے بھی اقدامات ہیں وہ سارے مشکوک ہو جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے فلسفہ توحید سمجھیے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے آپ نے۔ یہ جو لفظ ہے عبادت کا، پیچھے بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے تمام تر نظریات، خیالات، فلسفی، سوچ، جو بھی ہم خیالات رکھتے ہیں اس میں اللہ کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہے، اور جب اللہ کی بالادستی کو تسلیم کریں گے اور سب سے پہلے اس کا جو درجہ وہ ایمان اور یقین بالقلب ہے، قلب کے اندر اس کی ہم اہمیت سمجھیں گے، اس کی ہم پختگی پیدا کریں گے، پھر اس کا درجہ ہوتا ہے اپنے زبان سے دعوت دینی ہے، جیسے نوح علیہ السلام نے یہاں دعوت کا آغاز کر دیا۔ تیسرا ہوتا ہے اس پر معاشرے کی تشکیل۔ جب بھی اللہ کے نبی آئے اور انہوں نے دعوت دی تو اس دعوت کے نتیجے میں وہاں کی جو قوم تھی وہ بات سنتے تھے اور سننے کے بعد سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ کی بالادستی کو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر اقرار باللسان بھی نہیں ہوگا اور عملی تشکیل بھی نہیں ہوگی۔ تو اصل میں جو پہلا درجہ اس میں وہ کمزور ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس فلسفہ توحید کو تسلیم نہیں کریں گے اور اپنے تمام تر جو ترجیحات، خیالات، نظریات ہیں اس میں اللہ کی بالادستی کو تسلیم نہیں کریں گے، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تو میں آپ پر ایک دردناک عذاب کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قوم، آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی، دعوت توحید پیش کی، اور وہاں کی جو سوسائٹی اور معاشرے کی تشکیل ظلم پر ہے اور شرک پر ہے، اس کا تجزیہ پیش کیا، تو وہاں کے جو سردار تھے اور حکمران اس وقت کی پارٹی تھی اور جو سینئر تھے اپنے آپ کو سمجھتے، وہ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے۔ چنانچہ یہاں پر ایک مکالمہ شروع ہوتا ہے، ایک مناظرے کا انداز شروع ہو جاتا ہے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان سرداروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ سردار کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں فقال الملأ الذین کفروا من قومی، اس قوم کے جو بڑے سینئر سردار تھے، اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو آل ان آل سمجھتے تھے اور معاشرے پہ غالب تھے، ان کی بالادستی تھی، ان کو سردار کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، پہلا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو ایک انسان سمجھ رہے ہیں، جیسے ہماری طرح آپ ایک انسان ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ ہماری طرح انسان ہیں، ہمارے اندر سے ہیں۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، دوسرے نمبر پر آپ کے جو دعوت میں لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، یعنی آپ کی جو جماعت ہے، ایک تو یہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں، دوسرا معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو بڑے حقیر سمجھے جاتے ہیں، جن کو ہم ذلیل سمجھتے ہیں۔ یعنی سردار جن میں تکبر ہوتا ہے وہ معاشرے کے جو باقی افراد ہیں ان کو تو ویسے ہی گھٹیا سمجھتے ہیں، اپنے جوتوں کی طرح سمجھتے ہیں، اپنے جوتوں کی خاک کی طرح سمجھتے ہیں، ان کو وہ کمی کہتے ہیں اور وہ ان سے مختلف قسم کے وہ کام لیتے ہیں، غلامی کی طرح ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی بسر کریں۔ چنانچہ دوسرے نمبر پر کیا دعویٰ کیا انہوں نے کہ آپ کی جماعت غریب ہے، بڑے ذلیل لوگ ہیں۔ ذلیل سے کیا مراد؟ کہ معاشرے کے جو گھٹیا لوگ ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے معاشرے کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں۔ بادی الرائے، جو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ایک لکیر یہاں موجود ہے، ایک سردار طبقہ ہے اور ایک اچھی فیملیز والے ہیں، برادریاں والے ہیں، انہوں نے اپنا ایک مافیا بنایا ہوا ہے، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ غریب ہیں، وہ گھٹیا ہیں، وہ کمی لوگ ہیں، وہ ہمارے کام کرتے ہیں۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فضل، اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہاری ہمارے اوپر کوئی فضیلت بھی نہیں ہے۔
کوئی بڑائی ہوتی ہے، کوئی فضیلت ہوتی ہے. مثلاً فضیلت کیا ہوتی ہے؟ کوئی آپ ہم سے کوئی زیادہ امیر ہیں، خاندان آپ کا کوئی زیادہ اچھا ہے، کوئی آپ ہم سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں، ان کے ذہن میں جو فضیلت کے دائرے ہیں وہ تو ظاہری دائرے ہیں، دنیا کے دائرے. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو آپ کو گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں. یعنی کہ یہ دعویٰ کرنے کے بعد، مکالمہ کرنے کے بعد وہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہے ہی نہیں جو سرداروں والی ہیں، یا کوئی قیادت والی کوالٹیز ہیں، تو آپ تو جھوٹے ہیں. ویسے ہی آپ نے ایک ہمارے مقابلے میں کوئی جماعت کھڑی کر لی ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو بھی انتشار سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت کے ان نبیوں کی دعوت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ چھوٹی سی جماعت جو بن رہی ہے، جو بظاہر کمی لوگ ہیں، یہ اگر کوئی اجتماعیت قائم کر لیتے ہیں یہ تو ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے، لہٰذا وہ ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. محترم سامعین و سامعات، یہ حضرت نوح علیہ والسلام کی جو دعوت ہے، اور اس دعوت کے مقابلے میں جو ان کا مکالمہ ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ہر نبی کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی انداز تھا. ابو جہل جو مکۃ المکرمہ کا فرعون تھا، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتا تھا کہ آپ کو جو ماننے والے ہیں یہ تو کمی لوگ ہیں، ہمارے غلام ہیں اور ہمارے جوتوں کی طرح ہیں، اور ہیں کتنے؟ چند لوگ ہیں تمہارے ساتھ، تانگے کی سواریاں ہیں، مختصر سے لوگ ہیں، تو یہ تھوڑے سے لوگ کیا میرا مقابلہ کر لیں گے؟ اس لیے یہ ہر دور میں ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب کسی سوسائٹی میں ظلم غالب ہوتا ہے اور ظالم طبقہ، ظالم مافیاز غالب ہوتے ہیں، تو وہ انسانوں کو غلام بنا کے رکھتے ہیں، ان کو محکوم رکھتے ہیں. اور جب اللہ کے نبی تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، تو اب وہاں دعوت کا کام کرنا، لوگوں کو وہاں اس ماحول سے نکال کر عقل و شعور کی بات سمجھانا، اعلیٰ نظریہ سمجھانا، فلسفہ توحید سمجھانا جو ان کے اینٹی ہے، مخالف ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. ہر دور میں سب سے مشکل کام جماعت سازی ہوتی ہے. جماعت کی جو دعوت ہے اس دعوت کو آگے چلانا ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز یہ 2 رکوعات میں بڑی ترتیب کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، ان کی قوم کا حال، اور پھر ان کا آپس میں جو مقابلہ ہے اور مختلف طریقے سے ان کا مکالمہ ہے، گفتگو ہے، وہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھائیں گے، تاکہ اس ساری گفتگو کو سمجھ کر، رہنمائی کو سمجھ کر، دور حاضر کے اندر بھی یہی رہنمائی ہم نے لینی ہے، اور ہم نے اس رہنمائی سے آج بھی اسی اعلیٰ ایمان اور نظریہ کو لے کر اور جد و جہد کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آخرت کی جو منازل ہیں اس میں آسانیاں پیدا فرمائے، صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے. جو مسائل کسی کے موجود ہیں، اللہ کے سامنے توبہ کیجئے. آج کل توبہ کا سیزن ہے. رمضان المبارک کا جو مہینہ بڑا ہی برکتوں والا، بڑی ہی رحمتوں والا مہینہ ہے. اللہ کے سامنے توبہ کیجئے، ضرور اللہ توبہ قبول فرمائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.